نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ 10 مدنی صورتوں کے اس گلدستے میں 5 صورتیں وہ ہیں جو تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں بھی ایک عجیب حسن ہے۔ ابھی جو سورہ حدید ہم شروع کر رہے ہیں اس میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، دوبارہ وما فی الارض نہیں کہا، ابھی یہاں مختصر ہے۔ پھر 2 صورتوں میں ان میں سے سورہ حشر اور سورہ صف، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب یہ 5 مسبحات میں سے اب دیکھیے اس پہلے کے وزن پر یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہ سورہ حشر کے آخر میں آتا ہے مضارع، اور 2 صورتوں میں مضارع جو ہے سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ توازن، عجیب توازن ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے ضمن میں آپ سے اگرچہ تسبیح کے بارے میں باتیں عرض کر چکا ہوں، کیونکہ یہ ہم نے سورہ جمعہ پڑھی ہے، سورہ تغابن پڑھی ہے، سورہ صف پڑھی ہے، لیکن آج پھر میں چاہتا ہوں ذہن میں تازہ کر لیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی معرفت جو دین کی روح ہے، جان ہے، یہاں تک کہ آیہ مبارکہ جو سورہ ذاریات کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اس کا بہت سے مفسرین نے مفہوم لیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری معرفت حاصل کر۔ ظاہر بات ہے عبادت سے پہلے معرفت چاہیے، آپ اللہ کو پہچانیں گے تو بندگی کریں گے، اس کی عظمت کا کچھ آپ کو احساس ہوگا تب آپ اس کے سامنے سر جھکائیں گے، سجدہ کریں گے۔ تو معرفت پہلے ہے، اس کے بعد عبادت آئے گی۔ عبادت کا تعلق عمل سے، پہلے معرفت۔ اب غور کیجئے، معرفت خدا بندی 2 حصے کر لیجئے۔ معرفت ذات، ناممکن ناممکن ناممکن۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں بار بار وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اے بروں از وہم و قیل و قال من، ہمارے وہم سے، قیل و قال سے، ہمارے تصور سے بلندتر 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 کوئی تصور ممکن نہیں۔ اللہ کا کوئی تصور آپ ذہن میں قائم کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ذہن میں ایک تصویر بنا لی ہے اللہ کی، اللہ وہ تو نہیں ہے، تو آپ نے خدا گھڑ لیا۔ اقبال کہتا ہے، اس کا بڑا اونچا فلسفیانہ شعر ہے یہ، لیکن یہاں اس کا اطلاق ہوگا، می تراشد فکر ما ہردم خدا بندے دیگر، میرا فکر، میری سوچ ہردم ایک نیا خدا تراشتی رہتی ہے۔ جیسے کوئی بت تراش ہے، آج ایک بت تراشا، دوسرا پھر بت تراش لیا، تیسرا پھر بت بنا لیا۔ مجسمہ تراش ہے، بنانے والا ہے مجسمہ ساز ہے، مجسمے بنا رہا۔ می تراشد فکر ماں ہردم خدا بندے دیگر، ایک نیا سے نیا خدا جو ہے، میرا فکر، میری سوچ، میرا تصور، میرا وہم، یہ ایک خدا کو بناتا رہتا، لیکن وہ شرک اور کفر ہو جائے گا۔ ذات باری کے بارے میں کوئی بات، کوئی قول، کوئی حرف، لیس کمثلہ شیء، ہے ہی نہیں کچھ کہ اس کے مثال کیا دیں گے آپ؟ البتہ اس کی جو ساری معرفت ہے وہ غور کیجئے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلے میں نے کہا معرفت ذات، وہ ہمارے آؤٹ آف باؤنڈز، ہمارے دائرہ کار سے، ہمارے فہم سے، ادراک سے باہر ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ اب یہ ہے کہ صفاتی معرفت کے بھی 2 طریقے، ایک تو یہ تصور کہ وہ ہستی ہر عیب، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر تقصیر، ہر کوتاہی سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔
یہ ہے منفی تصور. منفی تصور، نہ اس میں کوئی عیب ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس میں کوئی کمزوری ہے، نہ اس میں کوئی احتیاج ہے، نہ اسے کوئی ضرورت ہے. ہر شے کی نفی، کوئی ضعف نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی تقصیر نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کوئی ضعف نہیں. اس کا نام ہے تسبیح. پاک قرار دینا، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر تقصیر سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے. اور مثبت پہلو کیا ہوگا؟ ہر خیر جس کا ہم تصور کر سکیں، ہر خوبی جس کا ہم تصور کر سکیں، وہ اس کی ذات میں موجود ہے بتمام و کمال. علم ایک خوبی ہے، وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. قدرت، طاقت، وہ علی کل شیء قدیر. حیات، الحی، زندہ، از خود زندہ، کسی اور کے زندہ رکھے ہوئے زندہ نہیں ہے، خود زندہ ہے. اب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں، ایک ہے منفی تسبیح، ایک ہے مثبت تحمید. تحمید، حمد کیا ہے؟ کہ اللہ میں ساری خوبیاں، سارے کمالات جس کا بھی تصور کیا جا سکتا ہو، ہر خوبی، ہر کمال بتمام و کمال موجود ہے. اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے التسبیح نصف المیزان. تسبیح سے معرفت ربانی کی میزان آدھی پر ہو جاتی ہے. وہ الحمدللہ تملأہ، اور جب الحمدللہ کہہ دے تو وہ میزان بھر گئی، پڑھنا بھر گیا. منفی مثبت، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ. ایک یہ انداز ہے تسبیح و تحمید. اچھا، ایک دوسرا انداز ہے صفات کے اعتبار سے. اب جو صفات ہے، اس کی کمال ہے، صفات کمال، ان کے بارے میں بھی نوٹ کیجئے. ان صفات کے بارے میں بھی ہم نہ ان کی کیفیت کو جان سکتے ہیں، نہ کمیت کو جان سکتے. یہ الفاظ ذرا مشکل ہو گئے. کمیت کسے کہتے ہیں؟ کوانٹٹی. کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. کوالٹی کیفیت، کوانٹٹی کمیت. نہیں جان سکتے. اللہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے ہم جان سکتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں قدرت کا کتنا تصور آئے گا؟ یہ ہمارے دماغ کی جو ہے ترازو، یہ سونے چاندی کو تولنے کے لیے ماشے تولے تول سکتی ہے، یہ ٹنوں وزن تو نہیں تول سکتی. اللہ علیم ہے، کتنا علیم ہے. کین وی امیجن؟ کتنا علیم ہے. اگر ہم امیجن کر سکے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے علم کا احاطہ کر لیا. معاذ اللہ. کتنے کا تو تب بات ہوگی نا جب کہ آپ نے اس کے علم کا احاطہ کر لیا. اتنا ہے. اسی طریقے سے بس اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ کیا اس کی آنکھیں ہیں؟ کیا اسے دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے؟ ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر ہمیں تو روشنی چاہیے ورنہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. معاذ اللہ ثم معاذ. وہ کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے. وہ کیسے سنتا ہے؟ بکل شیء بصیر، بکل شیء سمیع، ہر شے کا سننے والا، ہر شے کا دیکھنے والا. سمیع البصیر، سمیع البصیر، السمیع البصیر. کیسے دیکھتا ہے؟ وی ڈونٹ نو. کیسے سنتا ہے؟ وی ڈونٹ نو. کتنا علم رکھتا ہے؟ وی ڈونٹ نو. کتنی قدرت ہے؟ وی کانٹ امیجن. یہ ہے ہماری محدودیتیں. اللہ کا کوئی تصور قائم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. البتہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ کہی ہے. یہ انگریزی کے دو الفاظ ذرا سمجھنے ہوں گے. دس یونیورس از اے کانسیپٹ، گاڈ از پرسیپٹ. پرسیپشن میں اور کانسیپشن میں کیا فرق ہے؟ کنسیپشن ہے کسی چیز کا تصور کر لینا پورا، وہ تو احاطہ ہوگا تب ہوگا نا، کوئی آپ تصور قائم کر سکے. تو یہ یونیورس تو جو ہے وہ کانسیپٹ ہے.
اللہ کی ذات کانسیپٹ نہیں ہو سکتی، پرسیپٹ ہے۔ پرسیپٹ کہتے ہیں کسی چیز کی پرسیپشن، محسوس کر لینا کہ ہے۔ اب اس کی سادہ ترین مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک دیدہ بینا والا انسان ہے، اس کی بینائی صحیح ہے، ایک اندھا ہے بیچارہ، وہ دونوں ایک قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہیں، فصیل کے سامنے۔ وہ جو دیکھنے والا ہے اس کو اندازہ ہے یہ فصیل کتنی اونچی ہے، کس رنگ کی ہے، کیسی ہے، وہ ایک کانسیپٹ قائم کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھ رہا۔ لیکن اندھا کیا کرے گا؟ صرف جا کر ٹٹول کر کے ہے دیوار ہے، بس۔ کتنی اونچی ہے، کیسی ہے، کس رنگ کی ہے، یہ پرسیپشن ہے، پرسیپٹ۔ وی کین فیل ود ان اوور ہارٹس دی ایگزسٹنس آف گاڈ۔ جیسے کہ ایک اندھا دیوار کو ہاتھ لگاتے کہتا ہاں دیوار ہے، دیوار ہے دیوار ہے۔ اسی طرح ہم دل میں اللہ کی وجود کو محسوس کر سکتے ہیں، پرسیو کر سکتے ہیں، کنسیو نہیں کر سکتے، اس کا پورا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے معرفت باری تعالیٰ کے ضمن میں چند باتیں جو میں نے چاہا کہ ایک ترتیب کے ساتھ سامنے آتا۔ اب دیکھیے، جو میں نے کہا تھا، پہلی بات معرفت ذات خارج از بحث، ذرا بھی بات کرو گے تو کہیں نہ کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ فرمایا، بڑا پیارا، العجز اندر کے ذات ادراکو، اللہ تعالی کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے، معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، مجھے خوب معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ ایک آدمی فزکس کی ہائٹس کے اوپر پہنچا ہوا ہے اور یہ جو سپیس ہے اس کی، لیکن آج بھی وہ سمجھتا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے یہ کائنات کتنی لمبی چوڑی ہے، کہاں شروع ہوتی تھا ختم بولو۔ معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، یہی پتہ نہیں اس کا سائز کیا ہے، کچھ پتہ۔ یہ علم کا کمال ہے۔ اسی طرح معرفت خداوندی کا کمال کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کا، العجز عن درک ذات، ذات کے ادراک سے عاجز جب آدمی آ جاتا ہے، ادراکو، یہی ادراک ہو۔ اس پر حضرت علی نے گرہ لگائی، دوسرا جملہ کہہ دیا جس سے کہ شعر بن گیا، بس سعی فی کنہ ذات اشراکو، ذات کے ادراک کی کوشش کرنا شرک بن جائے گا۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تصور آپ قائم کریں گے تو وہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا خدا ہے، آپ کے ذہن کا تراشیدہ خدا ہے، میں تراشد فکر وہاں ہر دم خدا بندے دیگر۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے سورج شروع ہو رہی، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ سبح یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے تیرنے کے لیے، یا فضا یا خلا میں اپنی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے۔ پانی پر، دریا پر، سمندر پر کوئی چیز چل رہی ہے سطح کے اوپر، ڈوب نہیں رہی، تو اسے ہم تیرنا کہتے ہیں۔ فضا میں، خلا میں کوئی شے اپنے بلندی پر برقرار ہے تو یہ بھی سبح یسبح ہے۔ سبح یسبح، خود تیرنا یا خود اپنی سطح کو برقرار رکھنا۔ اسی معنی میں قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آیا ہے، تمام سیارے، اور جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں وہ بھی سیارے ہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زبان میں، یہ سب تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے۔ یہ تو ہوا فعل لازم، اور فعل متعدی بنے گا تیرانا، باب تفعیل تسبیح، تیرانا۔ کیا معنی؟ کسی شے کو پانی کی سطح پر برقرار رکھنا کہ وہ ڈوبنے نہ پائے، کسی شے کو فضا یا خلا کے اندر برقرار رکھنا کہ وہ نیچے گرنے نہ پائے۔
اللہ کو اس کے اصل مقام رفیع پر برقرار رکھنا اپنے ذہن کے اندر، کہیں گرنے نہ دینا کہ اس کے ذات کے ساتھ کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی ذوق، کوئی احتیاج، کوئی تقصیر کسی درجے میں بھی تمہارے ذہن کے اندر وابستہ ہو گئی تو یہ تسبیح کی نفی ہو جائے گا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جیسا کہ انہوں نے کہا آگے 2 دفعہ آئے گا ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ صرف جو ہے ایمفیسس میں اضافے کے لیے ہے، لیکن اللہ کی اس کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے۔ کس طرح؟ ایک تسبیح ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح قولی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے ہر شے کو زبان دی ہو اور ہر شے اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کر رہی، کیونکہ حامیم سجدہ کے اندر سورہ مبارکہ میں آیا ہے قیامت کے دن جب اللہ ہماری کھالوں کو بھی قوت گویائی دے دے گا اور یہ کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہمارے اپنے اعضاء، اے اللہ میرا ہاتھ کا، اے اللہ تو نے مجھے اس بدبخت کے حوالے کیا، اس نے اس ہاتھ سے وہ کام کیا، مجھ پر ظلم کیا، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ کو کسی غلط کام کے لیے استعمال کیا۔ تو لوگ حیران ہو کر کہیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری جلد؟ تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس اللہ نے ہمیں بھی گویائی دے دی ہے جس نے ہر شے کو گویائی دے۔ اب یہاں ثبوت ہو گیا کہ ہر شے کے اندر گویائی ہے، شجر ہو، حجر ہو، سیارے ہو، ثوابت ہو، حیوان ہو، سمندری جانور ہو، انسان ہو، ہر شے۔ تو یہ تو ایک مفہوم ہے، لیکن بلاکن لا تفقہون تسبیحہم، یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے ایسی کہ جو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد نہ کر رہی ہو، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو، بلاکن لا تفقہون تسبیحہم، تو ان کی زبان کو ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم اس زبان سے، قول سے جو تسبیح وہ کر رہے ہیں وہ تو ہم نہیں جانتے۔ البتہ ایک تسبیح ہماری سمجھ میں آ جاتی، وہ تسبیح حالی ہے، حال سے، اپنے وجود سے۔ ایک مصور نے بہت اعلیٰ تصویر بنائی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، تعریف کس کی کرتے ہیں؟ تصویر کی یا مصور کی؟ تعریف تو مصور کی ہے۔ ہر شے اس کائنات کی گواہی دے رہی ہے میرا پیدا کرنے والا ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل ہے، نہ اس کے قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے حکمت میں کوئی کمی ہے، یہ ہر شے بول رہی ہے اپنے زبان حال سے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ثوابت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند اور پرند، یہ سب کے اپنے وجود سے ثبوت دے رہے میرا پیدا کرنے والا کامل ہستی ہے، اور نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی ہے، ہر اعتبار سے ہستی کامل۔ یہ ہے تسبیح حالی، اپنے حال سے، زبان حال سے کہنا، زبان حال سے تصویر اپنے مصور کے کمال فن کی گواہی دے رہی، زبان حال سے کوئی اچھی شاعری اپنے شاعر کے قادر الکلام ہونے کا ثبوت دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے۔ یہ تسبیح حالی ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ یقیناً وہ دوسری تسبیح بھی ہے، تسبیح قولی بھی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ قرآن کی ثبوت دے رہا ہوں۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ بنی اسرائیل۔ کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہے، یہ بتا چکا ہوں آپ کو۔ تسبیح اور حمد مل کر اللہ کی معرفت مکمل ہو، پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، ہر تقصیر سے، ہر ذوق سے، ہر احتیاج سے، اور متصف ہے تمام صفات کمال سے، ہر خیر، ہر خوبی، ہر کمال اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ دونوں الفاظ ساتھ ساتھ آتے ہیں۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ کو معلوم ہے یہ آخری جو حدیث ہے بخاری شریف کی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب مدارس میں ختم بخاری کا ہوتا ہے فنکشن تو اس حدیث کا درس دیا جاتا. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان خداوندی میں بہت بھاری ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح اور تحمید کے ساتھ ساتھ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. دوسری بات اب یہ نوٹ کیجئے پہلی آیت میں العزیز الحکیم، یہ جو اللہ کے دو اسماء ہیں. دیکھیے اسماء اور صفات میں فرق کیا ہے. عزیز حکیم ہوتا نکرہ کی صورت میں تو ہم ان کو کہتے ہیں صفات. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان مجمل میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفات، ہم اللہ کو جان سکتے ہیں صرف اسماء و صفات کے حوالے سے، اگرچہ ان کی بھی نہ کیفیت معلوم نہ کمیت معلوم. سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، علیم ہے، یہ صفات معلوم ہے. ان میں سے الحکیم اور العزیز یہ جوڑا جو ہے قرآن مجید میں بہت مرتبہ آ رہا ہے، اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جوڑا جو ہے بتکرار آیا ہے، بہت بہت مرتبہ آیا. العزیز ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کا اختیار مطلق ہو، نو لمیٹیشنز، جس کو کسی اور سے کوئی سینکشن لینے کی ضرورت نہ ہو، جس کے اوپر کوئی لمیٹیشنز نہ ہو. العزیز زبردست، اقتدار پر پوری طرح بستولی چھایا ہوا. یہاں پر نوٹ کیجئے ہمارے ہاں جو اب ایک علم ہے، بہت بڑا علم ہے پولیٹیکل سائنس، اس کے ایکسیمز میں سے ہے، اس کے اصولوں میں سے جو ضرب المثل بن جاتی ہیں بعض چیزیں. Authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely. جہاں اختیار ہوگا اس میں کرپشن اور بے راہ ہونے کا گویا کہ رجحان موجود ہے، امپلائڈ ہے، اس کے اندر لازمن ہے. اور جہاں ایبسولوٹ اتھارٹی ہو جائے گی تو ایبسولوٹ کرپشن ہوگی. اختیارات ہیں لامحدود تو لامحدود کرپشن ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لا، آپ کو معلوم ہے کہ قانون کی یہ خاص شاخ ہے. جو ہمارے ہاں جو وکیل ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن لاز، کانسٹیٹیوشن کے باہر ان کا اپنا ایک علیحدہ مقام ہوتا ہے. ان کا اصول کیا ہے؟ چیکس اینڈ بیلنسز. جہاں اختیار ہے وہاں کوئی نہ کوئی چیکس بھی ہونے چاہیے، احتساب بھی ہونا چاہیے، کوئی بیلنس بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ بے راہ ہو جائے، بالکل مطلق الاعلان ہو جائے. چیکس اینڈ بیلنسز. اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جو مقتدر مطلق، مختار مطلق، العزیز، اس پر کوئی چیک اور کوئی بیلنس نہیں. باہر سے نہ کوئی چیک ہے نہ بیلنس ہے. میرے پاس ایک دفعہ آئے تھے یہاں پہ امریکن کونسلیٹ تھے، پولیٹیکل آفیسر. وہ مجھ سے پوچھنے آئے تھے خلافت کا آپ کو مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک. خیر میں نے وہ اب وقت نہیں ہے، میں نے بیان کیا. وہ بہت مطمئن ہوئے تھے اس سے میری گفتگو سے کہ بات واضح ہو گئی. تسلیم کرے نہ کرے بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا ہمارے ہاں قانون اور دستور کا اصل و اصول یہ ہے کہ ہر شخص چور ہے، ہر شخص بے ایمان ہے، ہر شخص خائن. لہذا قانون ایسا بناؤ کہ کہیں کوئی لوپ ہول نہ ہو. فرض کیجئے کوئی چور نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر بھی وہ چیکس اینڈ بیلنسز رہیں گے. لیکن چور ہو سکتا ہے نا بدبخت، تو چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے تو وہ تو کر مجھے دے گا جو کچھ چاہے گا. تو ہمارا دستور تو بنتا اس اصول پر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوٹینشلی ایوری ہیومن بینگ از ڈس آنےسٹ. ایوری ہیومن بینگ از ڈس آنےسٹ.
تو ہمیں تو دستور کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز رکھنے ہوتے. تو یہاں آپ دیکھیے العزیز اور اس کے بعد الحکیم. ایک ہی چیک ہے اللہ پر، لیکن یہ اس کا اپنی ذات کا ہے کہ جہاں وہ مطلق العنان ہے وہاں وہ الحکیم بھی ہے، کمال حکمت والا. اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. پہلے میں کبھی غلطی کر بیٹھتا تھا کہ اس کا اختیار حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے. یہ غلط بات ہے. اللہ کا ہر اسم، اللہ کا حق کی ہر صفت مطلق ہے، کسی ایک کے تابع نہیں ہے، ایک دوسرے کے تابع نہیں، ساتھ ہے. یہ سب کے سب ہما وقت ساتھ ہے. ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں، تابع نہیں کہہ سکتے. اللہ کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ ہے. لہذا یہ حکمت کاملہ، اس کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہی ہے ایک انٹرنل بیلنس اگر آپ کہیں اس کے اوپر، اس کے اختیار مطلق پر، تو اس کی اپنی حکمت ہے کہ کوئی کام بھی غیر حکیمانہ، کوئی کام غیر منطقی، غیر معقول اس سے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. اچھا، یہاں میں بات کو ذرا میں نے ایک دفعہ ایکسرسائز کی تھی اس لفظ العزیز کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. یہ العزیز یا عزیز قرآن مجید میں کل 99 مرتبہ آیا ہے. 11 مرتبہ ہے دوسروں کے ضمن میں. مثلا 4 مرتبہ عزیز مصر جو بادشاہ تھا یا وہ بہت بڑا آفیسر تھا مصر کا. ایک بار قرآن کے لیے صفت کے طور پر قرآن العزیز، اور ایک بار تنزن اہل جہنم کے لیے ذق انک انت العزیز. چکھو بدا اس آگ کا، تو بڑا با اختیار تھا، بڑا تو دنیا کے اندر جو ہے مطلق العنان تھا، اب چکھ یہ مزہ. بقیہ 88 مرتبہ جو یہ لفظ آیا، اس میں سے 48 مرتبہ اس کے ساتھ الحکیم آیا. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. 48 مرتبہ العزیز الحکیم، یہ جڑواں ہے، اس لیے کہ دونوں مل کر ایک کانسیپٹ کو مکمل کر دیتے ہیں. جیسے تسبیح و تحمید سے معرفت مکمل ہو گئی، ایسے ہی العزیز الحکیم مل کر اس تصور کو مکمل کرتے ہیں کہ اختیار مطلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی حکمت کاملہ بھی ہے. باقی جو آیا ہے یہ 40 مرتبہ، اور اس میں سے جمالی انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفت جمالی بھی ہے اور جلالی بھی ہے. رحیم آیا 13 بار، عزیز الرحیم. غفور آیا ہے 2 بار، عزیز الغفور. غفار کے ساتھ 3 مرتبہ، وہاب 1 مرتبہ. علیم 5 مرتبہ، حمید 3 مرتبہ. جلالی انداز میں کہا گیا ذو انتقام، عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، 4 بار. قوی ہے، عزیز ہے اور قوی ہے، 7 مرتبہ. مقتدر ہے، 1 مرتبہ. اور 1 مرتبہ یہ آیا ہے قرآن حکیم کا واحد مقام جو اسی گروپ کے اندر ہے، سورہ حشر میں. ایک آیت میں تسلسل کے ساتھ اللہ کے 8 نام، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس میں بھی العزیز ہے، تو گویا کہ 7 اسماء کے ساتھ. تو یہ العزیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بڑی اہمیت والا نام ہے، اور اس کی سب سے بڑی ایکمپنیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ وہ ہے الحکیم، اختیار مطلق اور کمال حکمت. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.